بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ اندھیرے اور سنسان گلی میں دو بہنیں تھکی ماندی بیٹھی تھیں۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکتی تھیں کہ جس مکان کے سامنے وہ رکی تھیں وہاں رکنا ان کا انتہائی غلط فیصلہ ثابت ہونے والا ہے۔ یہ مکان جس کا کرایہ حد سے زیادہ مناسب تھا، دراصل ایک ایسا راز چھپائے ہوئے تھا جو ان کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھیننے والا تھا۔ اس مکان کی حقیقت جاننے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آئیے یہ جانتے ہیں۔ دو بہنیں عائشہ اور ندا والدین کے مرنے کے بعد اپنا قصبہ چھوڑ کر شہر آ جاتی ہیں۔ خوش قسمتی سے انہیں ایک ہی کمپنی میں نوکری تو جلد مل گئی، مگر رہائش کا مسئلہ بن گیا۔ بہت کوششوں کے باوجود انہیں کسی ہاسٹل میں جگہ نہ ملی۔ وہ پریشان تھیں کیونکہ شہر میں رہائش حاصل کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ کرائے کے مکان ڈھونڈنا ایک چیلنج سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتی وہاں کرائے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ مہنگا مکان لے سکتی۔ دن بھر کی تھکن اور مایوسی کے بعد وہ ایک ایسی گلی میں پہنچی جہاں کی پوری گلی میں سنسانی پھیلی ہوئی تھی، اور یہاں باقی گھروں سے فاصلے پر ایک بڑا مکان کھڑا دکھائی دیا۔ یہ مکان باقی گھروں سے کافی مختلف تھا۔ اس مکان کا اوپر والا حصہ ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا، لیکن اس کا کام رکا ہوا تھا کیونکہ مزدور دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ دونوں بہنیں تھکی ہوئی تھیں اور اسی مکان کے باہر ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ دن بھر کی تھکن اور پریشانی سے ان کے چہرے مرجھا سے گئے۔ اچانک انہیں اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو دونوں بہنوں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو چونک گئیں۔ سفید لباس میں ایک آدمی جس کا چہرہ کالا سیاہ سا تھا، لیکن اس کی سرخ بڑی بڑی سی آنکھیں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سا غصہ تھا۔ وہ دونوں بہنیں ایک دم گھبرا کر اٹھ گئیں۔ وہ آدمی کب گھر کا گیٹ کھول کر باہر آیا تھا ان دونوں بہنوں کو بالکل پتہ نہ چل سکا، اور اس بات پر وہ زیادہ پریشان سی ہو گئیں۔ کیا تم دونوں یہاں رہائش کی تلاش میں ہو؟ اس شخص نے دھیمی مگر پرسکون آواز میں پوچھا۔ عائشہ اور ندا ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک رہائش کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، تو اس شخص کو کیسے پتہ چلا؟ وہ آدمی ان کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے بولا، میں یہ مکان کرائے پر دینا چاہتا ہوں، اور کرایہ بہت مناسب ہے۔ اگر تم دونوں کو جگہ کی ضرورت ہے تو تم دونوں یہاں رہ سکتی ہو۔ دونوں بہنیں اور بھی حیرت زدہ ہو گئیں۔ یہ بات انتہائی غیر متوقع تھی۔ شہر میں وہ جہاں بھی گئیں کرائے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی استطاعت سے باہر تھے، لیکن یہاں یہ شخص بغیر کسی بحث کے مناسب کرائے پر مکان دینے کو تیار بھی تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہیں لگا کہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کرایہ واقعی ان کی بجٹ کے مطابق تھا۔ آپ کا مکان ابھی مکمل نہیں ہوا؟ ندا نے اس شخص سے پوچھا۔ نہیں، اوپر کا فلور ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، لیکن نچلا فلور بالکل تیار ہے اور رہنے کے قابل ہے، آدمی نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے حامی بھر لی۔ انہوں نے کچھ ایڈوانس ادا کیا اور وہ شخص انہیں مکان کے اندر لے گیا۔ مکان کے اندر داخل ہوتے ہی عجیب سا احساس دونوں بہنوں کو ہوا۔ البتہ کمرے صاف ستھرے اور روشن تھے، لیکن کچھ نہ کچھ عجیب ضرور محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا تھا یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ گھوم پھر کر مکان دیکھ رہی تھیں کہ اچانک انہیں اوپر والی منزل پر زوردار اچھل کود کی آوازیں آئیں تو وہ دہل کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ وہ آدمی جو ان کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا ایک دم ان کے چونکنے پر بولا، اصل میں میری اوپر فیملی آئی ہوئی ہے۔ بچے آپ کو پتہ ہی ہیں شرارتی ہوتے ہیں۔
تو ان دونوں نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی اور پھر اس شخص کو ایڈوانس دے دیا اور باہر سے اپنا سامان لے کر وہ اندر آ گئیں۔ تھکن سے نڈھال دونوں بہنوں نے اپنے کمرے میں سامان سیٹ کیا اور جلد ہی سو گئیں۔ رات کا پہلا حصہ پرسکون تھا، لیکن نصف رات کے بعد عائشہ کو عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، لیکن لگتا تھا کہ کوئی اوپر والے فلور پر چل رہا ہے، حالانکہ وہ فلور ابھی مکمل نہیں ہوا تھا اور خالی تھا۔ مالک مکان اور اس کی فیملی جا چکی تھی، تو پھر اس وقت اوپر کون ہے؟ عائشہ سہمی نظروں سے ندا کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کی غلط فہمی ہو، لیکن جب ندا بھی جاگ گئی اور اس نے بھی یہ آوازیں سنی تو ایک دم سے خوفزدہ ہو کر اس نے عائشہ سے کہا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ چل کر باہر نہ دیکھیں؟ تو وہ دونوں دبے قدموں کمرے سے باہر آئیں اور ٹی وی لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ یہ سیڑھیاں سیدھی اوپر والے پورشن کی طرف جاتی تھیں، گویا اوپر والا پورشن کو راستہ ان کے ٹی وی لاؤنج سے ہو کر جاتا تھا۔ وہ کچھ دیر یہاں کھڑی رہیں، لیکن انہیں پہلے کی طرح کی وہ آوازیں اب نہیں آ رہی تھیں، تو وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئیں اور اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ اگلی صبح ندا اور عائشہ تھکی ہاری آفس سے گھر کے قریب پہنچیں۔ وہ دونوں جیسے ہی گلی میں مڑیں، ایک عجیب منظر ان کا منتظر تھا۔ گھر کے سامنے 5 لمبی پراسرار خواتین کھڑی تھیں۔ ان کا قد عام انسانوں سے کہیں زیادہ لمبا تھا اور ان کے چہرے مکمل سیاہ تھے اور ان کے لباس قدیم دور جیسے تھے، جیسے نہ جانے کس زمانے سے ان کا تعلق ہو۔ ندا کی تو سانسیں ہی رک گئیں اور عائشہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ان خواتین کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور وہ سبھی ان دونوں کو گھور رہی تھیں۔ ایک دم دروازے کے پاس سے وہ انہیں دیکھتے ہی ہٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ اچانک ندا نے عائشہ کو ٹوکا مارتے ہوئے سرگوشی میں کہا، تم نے ایک بات نوٹس کی؟ تو عائشہ جو ان پر نظر جماتے ہوئے چلی جا رہی تھی، ندا کی بات پر چونک کر سرگوشی میں بولی، نہیں، میں نے تو کچھ بھی نوٹس نہیں کیا۔ تو ندا نے کہا کہ یہ سبھی عورتیں ہمیں دیکھتے ہی دروازے سے ہٹ گئیں۔ انہیں کیسے پتا کہ ہم اسی گھر کے اندر جائیں گے، جبکہ اس گلی میں کئی گھر ہیں؟ تو ندا کی بات پر عائشہ نے حیرت سے ندا کو دیکھا اور پریشان ہو گئی۔ ندا نے دھیرے سے گھبرا کر عائشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جوں ہی اپنے گھر کے قریب پہنچیں اور دروازے کا لاک کھولنے لگیں تو ان میں سے ایک خاتون نے انتہائی مکروہ اور سرد آواز میں کہا، ہمیں تھوڑا سا آٹا دے دو، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی دونوں بہنیں دم بخود رہ گئیں اور فوراً تیزی سے اندر گئیں اور انہیں آٹا لا کر دیا تو آٹا لے کر وہ چپ چاپ وہاں سے چل دیں۔ عائشہ اور ندا کی نظر جب ان کے پاؤں پر پڑی تو وہ بہت بری طرح سے ڈر گئیں، کیونکہ ان کے پاؤں گدھے کے کھر جیسے تھے۔ انہوں نے فوراً دروازہ بند کیا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ ان کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھیں۔ ایک دم عائشہ نے ندا سے پوچھا، تم نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا؟ تو ندا نے ڈر سے سر ہلا کر کہا، ہاں، مگر اس پر اب میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو عائشہ بھی چپ ہو گئی۔ اگلی صبح دونوں بہنیں نوکری پر گئیں، لیکن رات کے واقعات ان کے ذہن پر سوار تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں زیادہ نہیں سوچیں گی اور نہ ہی خود کو پریشان کریں گی۔ شاید یہ نیا ماحول اور تھکن کا نتیجہ تھا۔ اگلی صبح جب عائشہ تیار ہو کر آفس جانے کے لیے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ندا اب تک لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ندا کے سر سے کمبل اتارا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں بے پناہ سرخی تھی، جسے دیکھ کر عائشہ فکر مند ہو گئی۔ کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سرخ ہو رہی ہیں، تم نے کیا آج آفس نہیں جانا؟ تو اس نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں، میں آج آفس نہیں جاؤں گی، میری آنکھوں میں درد ہے۔ اور پھر اس نے کمبل دوبارہ سے اپنے چہرے پر موڑ لیا۔ تو عائشہ نے پریشانی سے ندا کی طرف دیکھا اور پھر بغیر آواز پیدا کیے گھر سے نکل آئی۔
وہ ندا کے لیے بہت فکر مند ہو گئی تھی کیونکہ اس بھری دنیا میں اس کا ندا کے علاوہ اور کوئی رشتہ موجود نہیں تھا۔ وہ جو ہی گھر سے باہر نکلی تو سامنے مالک مکان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا یہ مالک مکان پہلے دن سے ہی کچھ عجیب اور پراسرار سا لگا تھا، اور اب تو اسے باقاعدہ خوف سا بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ جب وہ دفتر پہنچی اور اپنی بہن ندا کو کرسی پر بیٹھے دیکھا تو اس کا دل تو دھک سے رہ گیا۔ وہ تو اسے گھر پر بیمار چھوڑ کر آئی تھی، پھر یہ دفتر کیسے پہنچ گئی؟ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور تیزی سے اس کے قریب آئی۔ ندا، تم یہاں کیسے؟ تم نے تو خود ہی کہا تھا کہ چھٹی کروں گی۔ تو ندا نے اسے حیرت سے دیکھا اور بولی، میں نے کب کہا تھا کہ میں چھٹی کروں گی؟ میں تو تمہیں بار بار آوازیں دے رہی تھی کہ اٹھو، مگر جب تم نظر نہ آئیں تو میں خود ہی پہلے نکل آئی۔ عائشہ کے تو چہرے کا رنگ ہی فک ہو گیا۔ ارے میں نے کب کہا؟ بلکہ میں تو تیار ہو کر تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تمہاری آنکھیں بھی سرخ تھیں اور تم نے کہا تھا کہ میری آنکھوں میں درد ہے تو اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ تم نے کہیں خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ میں بھلا تم سے یہ بات کیوں کروں گی؟ یہ دیکھو میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، کوئی درد نہیں ہے اور نہ ہی سرخ ہیں۔ تو اس کی بات سن کر عائشہ کو تو رنگ ہی اڑ گیا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تو ندا نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا ہوا؟ تم اس قدر پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ تو عائشہ سوچنے لگی کہ اگر صبح میں نے ندا سے بات نہیں کی تھی تو پھر وہ کون تھی جو ندا کے روپ میں اس کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ تو ندا نے گھبرا کر اپنی پانی کی بوتل اس کو پینے کے لیے دی اور پریشانی سے بولی، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، بہتر ہوگا کہ تم گھر چلی جاؤ۔ گھر کی بات پر عائشہ خوفزدہ نظروں سے ندا کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم نے صبح مجھے یہ بات نہیں کی تھی کہ میری آنکھوں میں درد ہے اور میں آج نہیں جاؤں گی؟ تو ندا اپنی بہن کو ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کی غائب دماغی پر اب اسے شک ہونے لگا ہو۔ لیکن پھر عائشہ نے ساری بات سنبھل کر ندا کو بتائی تو ندا کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ مکان کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر تم کرائے کی لالچ میں آ گئی، اب بھگتو۔ تو عائشہ نے دھیرے سے کہا، ہاں یہ سچ ہے کہ میں کرایہ کم دیکھ کر یہ مکان لینے پر راضی ہو گئی، لیکن میں کیا کرتی؟ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس کی بات پر ندا بھی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کہانی کا اگلا حصہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو میں سننے کو ملے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سپورٹ، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب our YouTube channel Horror Stories with Mahir.